अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, रोजमर्रा के मामूलात और डेली रूटीन और खाने के हवाले से मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन आज मामला कुछ और है। आज जो है मैं एक अहम मौजू पर आपसे बात करने जा रही हूँ। वो अहम मौजू ये है कि जब भी मैं फारिग टाइम में मुझे कुछ सा भी वक्त मिलता है तो मैं अपने फोन को उठाती हूँ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को स्क्रॉल करती हूँ जब, तो मुझे हर जगह बेहिसी आलम नजर आ रहा है। और वो बेहिसी आलम क्यों है और कौन इसके पीछे है और क्या क्या वजूहात हैं, इस बारे में मैं आज आपसे अपनी राय का इजहार करना चाहती हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ इस मामले में आज मैंने दावत दी है और मेरे साथ हैं मेरी बहन नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। और आप लोग जानते हैं कि ये मेरी बहन सिर्फ नहीं है बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिबेटर भी है। तो क्या कहना चाहेंगी आप नूरुलैन आज के इस मौजू के हवाले से? कौन जिम्मेदार है? आपको ही पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कौन कौन सी अफवाहें हैं, कौन कौन से वाकयात हैं जो रूनुमा हो रहे हैं और हम सब लोगों चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि 2-3 दिनों से खास तौर पर मतलब कि एक जो न्यूज़ चल रही है, बल्कि जो है कल परसों मेरे ख्याल से आई थिंक परसों की रात में एक न्यूज़ आई है, जिसके बाद मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि सोना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब वो इतनी तकलीफ दे खबर थी। तो ऐसे ही है कि मतलब पहले सबसे पहले जो एक स्कैंडल बना था ये भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर बकरी ज़ुमाना बच्ची थी, उनके साथ जो बुरा हुआ सब कुछ लोगों को डिटेल तो पता है। और उसके बाद अभी फातिमा के बारे में जो चल रहा है न्यूज़ पे, तो ये सब देखने के बाद मतलब कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ, सब ये वजूहात हैं, ऐसे हुआ। तो ये तो सारी चीज़ें सब जानते हैं क्योंकि लोग इनके बारे में गाइड भी कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं। मुझे जहाँ अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर हम इन तीनों वाकयात को देखते हैं और भी दूसरे इस तरह के वाकयात को जो शायद हमें ना पता हो या आपको भी ना पता हो, उनको अगर हम देखें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन जो है उनका जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि वालिदैन जो है वो बड़े आराम से बच जाते हैं और वो सारी चीज़ें होने के बाद मतलब सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद इवन के देखें बच्ची की डेथ भी होगी जो फातिमा की, इस कदर अफसोसनाक तरीके से। तो उसमें अब आकर वालिदैन जो कहते हैं कि जी हमें इंसाफ दें, ठीक है, या हमें इंसाफ चाहिए, तो पहले वो अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? वालिदैन को भी तो सिंसियरली अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि आपको नहीं लगता कि आजकल का जो इन्फ्लेशन का दौर जा रहा है और जो महंगाई हो रही है, तो वालिदैन भी कितने मजबूर हो रहे हैं इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठाने पर? और आपको नहीं लगता कि हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो आजकल के मुआशी हालात हैं मुल्क के, वही मजबूर करें वालिदैन को कहीं ना कहीं? देखिए, अब ये तो इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना कि इस तरह से कि आप मतलब कि एक बच्ची है छोटी सी, उसकी डेथ हो गई थी और किन हालात में भी है, मतलब कि सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। तो मतलब हम उसको इस तरह से कहते हैं कि हाँ जी हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत है तो इसलिए बच्चे बहुत कर रहे हैं हम लोग ताकि वो मुआशी हालात हमारे बेहतर करें। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यही तो हमारे जो अक्सर लोअर क्लास का यही तो एक मिडल है, माइंडसेट है कि जी वहाँ पे यही होगा कि आप बस बच्चे पैदा करेंगे 10, 12, 15 और उनका यही काम होगा कि आपने ना उनको एजुकेट देना है, एजुकेशन देनी है, ना आपने उनको कोई हेल्थ अच्छी है उनकी, ना कोई फैमिली, ना कोई माहौल। बस उनका यही है कि आपने उनके साथ क्या करना है कि उनको कहीं पे भी दिहाड़ी पे या कहीं मंथली उनके पैसे लेके आपने उनको खादमा या मुलाजिम के तौर पर रखवा देना है। तो ये तो देखिए रियासत जो कर रही है, मुआशरा जो कर रहा है, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि जो ये अपना रोल तो क्या प्ले करेंगे। देखिए ये तो फिर एक थर्ड पर्सन आ जाता है ना। आप ये देखिए, आप वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर के खुद हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ठीक है। जब आप ही सिंसियर नहीं है अपने बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चे आपके घर में महफूज नहीं है, तो आप कैसे किसी को आप इसका ब्लेम कर सकते हैं? आपके ख्याल में वालिदैन जो है उनको अपने किरदार को बेहतर करना चाहिए इस हवाले से? मतलब मुझे तो बेहतर नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि वालिदैन को भी सजा होनी चाहिए। मतलब ये जो इंसाफ मांग रहे हैं ना, सबसे पहले बेशक जो मुजरिम है ना उसको तो सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा हो कि वो इबरत बन जाए सबके लिए। लेकिन उससे पहले वालिदैन को भी ऐसी सजा हो कि दूसरे वालिदैन को सबक हासिल हो, क्योंकि बहुत हो गया ये। क्योंकि ये वालिदैन ही है जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अगर वो ना भेजे तो सारे मामला पेश ही ना।
ٹھیک ہے. والدین جو ہیں وہ اتنی ان کے اندر لالچ ہے, اتنی ان کے اندر پیسوں کی ہوس ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو, مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ننھی ننھی بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, انہوں نے کیا کسی کے گھر کے جا کے ملازمت کر دی, مطلب وہ ان کو پیسے لے کر, مطلب کہ میں کیا کہوں کہ جو جاہلیت کا ہی دور آ گیا نا. پھر ایک طرف تو یہ بھی کانسیپٹ جا رہا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت والدین نہ خوش ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ اسی ہی بیٹی کو اپنی کمائی بھی بناتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اب جس طرح کہ یہ جو کیس ہم نے دیکھا ہے فاطمہ والا, اس میں تو یہ ہے نا کہ وہ سندھ کے ایک جو ہے وہ ایریا میں ہوا ہے, تو وہ تو ہے ہی, مطلب کہ وہ لوگ تو ویسے بھی وڈیروں یا سائنس سسٹم وغیرہ پہ بلیو کرتے ہیں, تو ان کو تو ویسے بھی لگتا ہے کہ بس جی یہ جو ہمارے مرشد ہیں, یہ سائیں ہیں, ان کے ہاں اپنے بچوں کو ہم نے بھیج دیا تو پتہ نہیں بڑا کوئی اللہ کا کام کر, یہ تو جاہلیت ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ کس نیچر کے لوگ ہیں, وہاں کیسا ماحول ہے, ہم جا کے پتا کریں, اپنے بچوں کا پتا کریں. نہیں, ان کو بس وہ منتھلی انکم آ رہی ہے یا وہ ایک چیز مل رہی ہے. ہاں, بعض لوگ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ پیسے بھی نہیں لے رہے, وہ ویسے ہی ان کے پاس مطلب اتنا حوصلہ ثواب کما رہے ہیں. ہاں, تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے پیرنٹس کو بندہ خراج تحسین نہیں پیش کر سکتا کہ ان کے اتنے بڑے جگر ہیں, اتنے بڑے دل ہیں کہ وہ کیسے اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد سو بھی جاتی ہے. یہ بہت بڑا عالمی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے اس میں, والدین کو, کیونکہ والدین کا کردار ہے بچوں کو بہتر بنانا, لیکن والدین کو کون سمجھائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاشرہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, معاشرہ اور جو ہمارا اس وقت ہے نا, وہ تو ایک بے حسی اور خود غرضی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں پہلے تو دور میں اس طرح نہیں تھا, لیکن اب جو وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے, ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. مطلب آپ خود بھی دیکھتی ہیں کہ مطلب پہلے تو تھا نا کہ جو دور دراز میں ایسی باتیں سنائی دیتی تھی, اب یہ ہے کہ اپنے قریبی خون کے رشتوں میں بھی آپ ایسی باتیں سنتی ہیں, ایسے واقعات دیکھتی ہیں. مطلب بے حسی اور خود غرضی کا اب یہ عالم ہے کہ کسی پہ بھی بھروسہ خونی رشتوں میں بھی بھروسہ ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں ہم نے یہ معاشرہ خود ہی بنایا ہے نا, پھر ہم نے بنایا, میں نے, آپ نے, ہم سب نے مل کر ہی بنایا نا. ہم کیسے پھر بلیم کریں گے اس کو؟ ہاں, ہم اپنی گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ کہ ہمارے اندر ایجوکیشن کی اتنی کمی ہے یا ہمیں دی نہیں جا رہی ہے. شاید ان کی کوئی ایک ایجنڈا ہے سب کا, حکمرانوں کا, کہ بھئی اپنی عوام کو ہم اتنا ہی رکھیں گے, شعور دیں گے تو کہیں وہ اپنے رائٹس نہ مانگیں. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم ایسے عورتوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو یہی ہے نا کہ جو یہ لوگ عورت مارچ کرتے ہیں یہاں پہ, تو عورت مارچ میں بھی تو یہی ہے کہ وہ آ کر اپنے عجیب طرح کے ان کے پرابلم, پتہ نہیں ان کو پرابلمس بھی نہیں, میرے خیال سے کہنا چاہیے, ہنسی آتی ہے ان کے جو سلوگنز ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ وہ ان کو اب وہ عورت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ ایجوکیشن دیں بچیوں کو, عورتوں کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کر رہی ہیں کہ جی وہ آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم نے کھانا نہیں گرم کرنا, ہم نے اپنے موزے نہیں ڈھونڈنے ہیں, یا ہم نے ٹانگیں کھول کے بیٹھنا ہے. تو یہ ساری ایلیٹ کلاس کی جن کو پہلے سے ہی سارے حقوق مہیا ہیں, اور وہی میرے خیال سے کوئی حقوق تو نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ظاہر بات ہے جب ان کے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں, ان کو ان کا مرد مار نہیں رہا, ان کے گھر میں کھانا بھی ہو گیا, تو ان کے لیے یہی مسئلہ ہوں گے کہ ہم روٹی نہیں پکائیں گے, ہم پانی نہیں دیں گے. یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں جو بیک ورڈ ایریاز میں عورتیں رہ رہی ہیں, ان کو جس تعلیم کی ضرورت ہے, جس آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بھی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جن کے بچے ہیں 10-10, 6-6, اور وہ بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں گھروں میں لوگوں کے, ٹھیک ہے, ان کے میاں نشہ کرتے ہیں, وہ ان کا نشہ بھی پورا کرتی ہے, اس سے مار بھی کھاتی ہے, لیکن وہ 20-25 سال سے وہ ادھر ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو اسلام نے یا معاشرے نے کیا حقوق دیا, کیونکہ کبھی جا کر اس کو بتایا ہی نہیں گیا. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دن بنائے گئے ہیں, جس طرح عورت مارچ ہو گیا, یا بچوں کا عالمی دن ہو گیا, بزرگوں کا ہو گیا, ان میں اگر ہم اس کی سیلیبریشن کا جو وے وہ چینج کریں, ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ہاں جی آج آپ کا دن ہے, آپ کے یہ حقوق ہیں, یہ رائٹس ہیں, آپ اپنے لیے یہ اچھا سوچیں, اس طرح سے ہے. مطلب عورتوں کو جا کر ان کی ہیلتھ کے بارے میں, ان کی فزیکل ایشوز کے بارے میں, اور اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تربیت اور پرورش کے بارے میں اگر ہم ان کو سکھائیں. لیکن مجھے زیادہ اچھے طریقے سے معافی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ عورت مارچ تو کم اور ایک فیشن شو زیادہ, یہاں آپ کو لگتا ہے کہ کیٹ واک زیادہ ہوتی ہے, شو آف ہے, وہ آ کے برانڈ کے کپڑے پہن کر واہیات اور بے حیائی کی ایک وہ, بلکہ شو آف بھی ہے, اور ساتھ میں لوگوں کو کمپلیکس میں پیدا کرنا, ان میں احساس کمتری, اور پھر مزید جرائم کو فروغ دینا. کیونکہ کمپلیکس اس وقت ہماری سوسائٹی میں اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہر طرح کا کمپلیکس, ٹھیک ہے, جس کی وجہ, اب یہ جو بھاگلپور میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا ہے, اس میں بہت سارا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ کمپلیکس کا بھی ہے.
کیونکہ بہت ساری عورتیں آپ کو پتہ ہے بچیاں وہ آتی ہیں ایسے گھروں سے ہاسٹلس میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ ان کو یہ ساری چیزیں، یہ برانڈیڈ کپڑے، فون، یہ سب چیزیں ان کے لیے بڑا عجیب سا اور وہ ایک اپنی فینٹیسی کریٹ کر لیتی ہیں. تو اس کے بعد ان کو آتا ہے کہ یار اچھا یہ تو ہم سب جتنا مرضی بھی کر لیں گے ہمیں اچیو نہیں کریں گے، تو ہم شارٹ کٹ ہی اس کو اپناتے ہیں. تو پھر وہ اپنے ساتھ دوسری لڑکیوں کو دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہی مل رہا ہے ان کو سب، تو وہ بھی اس راستے پہ چلنے لگ جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ سوسائٹی کے اندر بھی اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ جن کو ہم نے خود ہی ڈیل کر لیا. ان کے اندر بھی اب ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. ہم کسی پہ آج کل کے دور میں ہم کسی پہ بھی ڈال نہیں سکتے کہ ہم بلیم کر دیں آسان. آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ کیا عورت کا خالی کردار ہو سکتا ہے اس سب چیزوں کو بہتر بنانے میں؟ کیونکہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کہ مردوں کے پریشر میں آئی ہیں، مار کھاتی ہیں، ان سے مرد ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے دیتے ہیں، اور کچھ جگہ عورتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں عورتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی سے کیا حاصل کیا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے. وہ کیسے آواز اٹھائیں، کیا کریں؟ ہاں جی، پہلے تو میں اس پہ بات کروں گی کہ آج کل جو ہے وہ شادی کا جو ایک رجحان ہے اس پہ بہت کمی واقع ہو رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے تیزی سے. مطلب پہلے تھا کہ لڑکوں کی شادیاں دیر سے ہوتی تھیں، اب یہ ہے کہ بالکل عام بات ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں بھی، مطلب اس کو اتنا برائی نہیں سمجھا جاتا، ایک عام سی بات. منہ بھر کے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی. اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ مطلب ان کے اندر پیرنٹس کے اندر بھی لالچ کا ایلیمنٹ ہے اور لڑکیوں کے اندر خود بھی. اب وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ بے شک لڑکے کا کریکٹر زیرو ہو، بے شک اس کی ویلیوز بھی زیرو ہو، وہ یہاں سے بھی زیرو ہو، لیکن یہ ہے کہ بس اس کے پاس پیسہ یا گاڑی یا بنگلہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں وہ بھی اب کیسے آیا اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں کرنا. تو یہی پیرنٹس کا بھی یہی ہے. تو اس چکر میں وہ ایج بھی ان کی زیادہ کری جائیں گے، مطلب ایج بھی لڑکی کی بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بے شک بعد میں وہ کسی اور چیز پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن وہ پہلے نا وہ پیسے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے چلیں یہ تو ہو گیا کہ مطلب لڑکیاں نہیں کر رہی شادیاں. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنی عمر بڑھ رہی ہے نا اس میں پھر ایک لڑکیوں کے اندر کمپرومائز کرنے کی جو ایک، آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کی نا شادی ہونے میں کہیں نہ کہیں والدین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہاں جی، یہی ایسی، یہ دیکھیں نا اب، یہ دیکھیں لالچ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی بھی دیکھیں، وہ والدین ہی ڈالتے ہیں. شادی ہوئی ہے، ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہماری فیملی میں بھی آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے والدین ہم سے کس حد تک ہماری انوالومنٹ تھی. مطلب ہمارے خاندان میں ہمیں یہ تو نہیں تھا کہ ہم آرام سے سب کے سامنے پہ بڑوں کے سامنے بول دیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے، یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. بڑی عجیب سی بات اس میں لی جاتی ہے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ مڈل کلاس میں بھی، ایون کہ لوئر مڈل کلاس میں بھی یہ بڑی عام بات ہو گئی کہ ایون کہ مائیں، باپوں کا تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ اکثر باپ جو ہے وہ نہیں جانتے، یہ بھی بات ہے. اکثر باپ جو ہے اگر وہ کچھ باپ اگر برے بھی ہیں نا اپنی بیٹیوں کو لے کے یا اپنی بیگمات کو لے کے، لیکن کچھ جگہ پہ باپ بیچارے واقف ہی نہیں ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کہ ان کی بیگم اور ان کی جو بیٹیاں ہیں یا ان کی بچے ہیں وہ مل کر کیا کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی کئی جگہوں پہ دیکھا مائیں ساتھ ملی ہوتی ہیں باقاعدہ، سوری ٹو سے کہ مائیں جو ہیں وہ ساتھ ملی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ماؤں کو کوئی لالچ نظر آ رہا ہوتا ہے یا ماؤں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں یا ماؤں کو سب پتا ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ کیا کر رہی ہے ہماری اولاد، لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ظاہر آپ کو پتا ہے اولاد کو. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کچھ اسٹیٹس سمبل نہیں بن گیا کہ ایک بوائے فرینڈ بنانا اور بات کرنا، اور مائیں بھی اس کو رائٹلی لے رہی ہیں کہ اچھا یہ تو ایک ہمارا اسٹیٹس ہے. اور جو نہیں کرتا وہ، ہاں جو نہیں کرتا وہ شاید بہت ہی کوئی ٹیچر ہے جس کا کلاس نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کلاس اس سے نہیں ہوتی، کلاس آپ کے کردار سے ہوتی ہے. یہی چیز ہے نا. اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مثلا یہ تو بچیوں کے ساتھ ہوا جو بھی ہوا، ابھی جو اتنے اور واقعات ہیں جو کہ شاید رپورٹ ہوئے یا نہیں اور ہماری نظر سے گزرے بھی نہیں ہیں، تو ان کے اندر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نا یہ لڑکیاں جو ہیں وہ یہ شارٹ کٹ اپنا رہی ہیں. مطلب کہ یہ جو بوائے فرینڈس بناتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، والدین کو پتہ نہیں خبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ مہنگے مہنگے تحفے لیتی ہیں. دیکھیں مہنگے تحائف جو ہے وہ اس طرح کوئی نہیں دے دیتا، اس کی ایک قیمت ادا کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے. تو یہ اب نا تو اب یہ جو کچھ میں آپ کو کہوں گی سو کالڈ برگرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی نا لوگوں سے مطلب کہ کمپلیکس پیدا کرتے ہیں ان میں کہ اچھا بھائی یہ تو مطلب کہ یہ تو دوپٹہ لیتی ہے، مطلب یہ تو دوپٹہ لیتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دوپٹے والی بات ہے، یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں غیر عربی کا بہت بڑا ایشو ہے. یہ تو دوپٹہ لیتی ہے اور یہ تو لڑکوں کے ساتھ گاڑیوں میں نہیں پھرتی ہے، تو مہنگے مہنگے کیفیز میں کھانا نہیں کھا، اس کا تو اسٹیٹس ہی نہیں. یہ تو بالکل ہی نا، میں کہتی ہوں مطلب اس لڑکی سے تو بات ہی نہیں، مطلب وہ دوستی ہی نہیں کریں گی، اس سے بات ہی نہیں کریں گی. کیا کچھ عجیب سا انہوں نے اسپیسیفک نیم بھی حقارت سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک لڑکی نے، ایک لڑکے کے ماں باپ نے یا لڑکی کے ماں باپ نے اپنا زیور بیچ کے، سب کچھ کر کے، زمین بیچ کے، ان کے اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا کسی
छोटे से गांव से, ठीक है। अब वो आए हैं यहाँ पे, वो उनका पहनावा और है, उनका हर चीज माहौल और वो यहाँ की चीजों को अब देख जब वो उनकी आंखें देखेगा हाँ रोशन यहाँ होंगी। आगे, और फिर जब वो एहसास कमतरी में शिकार होगा कि जब उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो फिर क्या अपनाने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी चाल बदलने की कोशिश नहीं करेगा क्या, फिर वो उसमें गुमराह होगा। जाहिर है उसकी तो वो वैल्यूज ही नहीं है। अब आजकल आप मुझे बताएं ना, कौन आपकी वैल्यूज को, आपके करेक्टर को या आपके तौर तरीके को देख के आपसे रिश्ता रखता है? आजकल जजमेंट का खूनी भी रिश्ते भी, इवन कि आपके बहन भाई भी आप देख रहे हैं, आपके या पेरेंट्स भी, आपके पेरेंट्स, आपके अगर दो बच्चे हैं किसी पेरेंट के, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा कमाता है, ठीक है, जिसके पास गाड़ी है, जो आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा दवाई लेकर देता है या उनका हाँ दे सकता आ रहा था कि है, फ्यूचर हाँ जिनके साथ उनका फ्यूचर स्ट्राइक है, उनके साथ वो अच्छी रखते हैं। बेशक दूसरा बेटा जितना भी ज्यादा फरमाबरदार हो, हाँ। भी खिदमत भी करता हो, दिल से अच्छा सोचता हो, लेकिन उसके बारे में कोई वो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो उसकी मतलब कि कोई भी दूसरी कमियां होंगी बड़ी से बड़ी, वो भी इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि एंड पे हम और ये निकालते हैं। और बात वही है, हमारे अगले टॉपिक की तरफ बात चली जाती है, जो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा, कि कहीं ना कहीं भी वो जो आने वाली औरतें होती है उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल उन्हीं को जाहिर बात है, जब बेटे बढ़ जाएंगे, बेटे बढ़ जाएंगे, एक फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड क्लास में, तो बीवियां भी तो बढ़ेंगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ बीवियों को भी आगे से उनके बच्चों तक में वो ये नस्ल चलती है, ये पेरेंट्स ही बच्चों को इस तरह का बना रहे हैं। तो इसके हम नतीजा ये हम आज के इस टॉपिक से अक्स करते हैं कि कहीं ना कहीं इस सारे सिनेरियो में जो किरदार होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वो वालिदैन। अगर वालिदैन आज पॉजिटिव हो जाएं, अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करने लग जाए, तो हमारे माशरे से सारी बुराइयां ही खत्म हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। एंड में बिल्कुल ये वालिदैन से और सब लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि हम देखें, हमने इन सारी बुराइयों को भी आपके सामने डिस्कस की है, चाहे वो आजकल के दौर में होने वाले वाकयात थे ये जो हुए हैं, या चाहे हम दूसरे वाकयात के बारे में बात करें जो आप और हम लोग नहीं जानते, ठीक है, या चाहे हम दूसरी और बुराइयों की बात करें, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें इन सब चीजों से महफूज रहें, तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों पे एनालिसिस करें खुद का। हाँ जी, और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ें कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, या ये एनजीओ क्या करेगी, वो कब बोलेगा। हम ये देखें कि हमारे घर में क्या हो रहा है, एज अ पेरेंट हम कहाँ खड़े हैं, हाँ हमारे बच्चे में कितनी वैल्यूज हैं, और हमने अपने बच्चों को किस तरह से आगे लेकर चलना है, ये हमारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस दुआ के साथ मैं आपसे और मेरी सिस्टर जो है वो आपसे इजाजत चाहेंगी कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छे वालिदैन का किरदार निभाने की भी तौफीक दे, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों की अच्छी परवरिश कर सकें। तो आने वाले नस्लों को भी, और जो आपकी नौजवान नस्ल है जिन्होंने अब पेरेंट बनना है, आगे जाना है, इससे उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो भी अपने आप को पॉजिटिव करने की और अपने अंदर एक अभी से ऐसा जज्बा पैदा करें कि अभी वो अच्छा करेंगे तो कल को उनकी आने वाली नस्लों के साथ भी अच्छा होगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।